السلام علیکم ہے ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایل انسٹیٹیوٹ۔ میں حسینی ایک اور نئی کلاس کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ سب لوگوں کو فیوچر پرفیکٹ ٹینس سکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس ٹینس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے، ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گرامر کا، وہ ہے فیوچر کا۔ فیوچر کا تھرڈ ٹینس ہے جو فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی طرف۔ دیٹ واٹ از فیوچر پرفیکٹ ٹینس، یعنی فعل مستقبل مکمل کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس یعنی فعل مستقبل مکمل۔ Future perfect tense is used to indicate those actions that will occur before another action in the future. So I hope you have gotten future perfect tense definition in English. تو آئیے بڑھتے ہیں اردو کا جو ڈیفینیشن ہے فعل مستقبل مکمل کا، اس کی طرف۔ وہ عمل جو مستقبل میں کسی اور عمل سے پہلے ہو چکا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ فعل مستقبل مکمل ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا جو انگلش میں مفہوم ہے اس کو بھی آپ نے گیٹ کیا ہوگا، اور جو اردو میں مفہوم ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا اس کو بھی آپ نے گیٹ کیا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اسٹرکچرز کی طرف۔ The first structure is positive. The positive structure is subject plus will plus have plus third form of the verb. Third form of the verb کو past participle بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دونوں words استعمال کر سکتے ہو، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھرڈ ورب یا پاسٹ پارٹیسپل پلس آبجیکٹ، تو یہ ہو گیا پازیٹیو اسٹرکچر۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نیگیٹو اسٹرکچر کی طرف۔ نیگیٹو اسٹرکچر از سبجیکٹ پلس ول پلس ناٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف دی ورب، یعنی پاسٹ پارٹیسپل بھی آپ کہہ سکتے ہو تھرڈ فارم آف دی ورب کو، پلس آبجیکٹ، یعنی ول اور ہیو کے درمیان میں نوٹ کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ نیگیٹو اسٹرکچر کو بھی آپ نے گیٹ کیا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں انٹروگیٹو، جو سوالیہ اسٹرکچر ہے اس کی طرف۔ سوالیہ جو اسٹرکچر ہے وہ ہے ول پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف دی ورب یا پاسٹ پارٹیسپل پلس آبجیکٹ پلس سوالیہ نشان، یعنی یہاں پر جو ہے ول کی جگہ پر سبجیکٹ کو لکھ دیا جائے گا اور سبجیکٹ کی جگہ پر ول کو لکھ دیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ انٹروگیٹو اسٹرکچر کو بھی آپ نے گیٹ کیا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایگزامپلس کی طرف۔ ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کنفیوژن سے۔ ایگزامپلز یعنی مثالیں۔ the first example is I will have taken the exam. The second one is he will have finished the work. وہ کام کو فنش کر چکا ہوگا، وہ کام کو فنش کر چکا ہوگا یعنی ختم کر چکا ہوگا۔ She will not have finished the work. She will not have finished the work. Interrogative sentence is will they have finished the work? Will they have finished the work? تو اس کا آنسر یس نو آنسرز میں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ایگزامپلز کو آپ نے گیٹ کیا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں لاسٹ ایگزامپل کی طرف۔ لاسٹ جو ایگزامپل ہے وہ ہے will you have taken the exam? Will you have taken the exam? So the answer will be in yes no answers. If you will have taken the exam, so you can simply say that yes I will have taken the exam. If not, so you can simply say that no I will not have taken the exam. So like this you can simply answers these questions. تو امید کرتا ہوں کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو آپ نے گیٹ کیا ہوگا، اور اب تک جو بھی کلاسز ہو چکے ہیں ان کو بھی آپ نے گیٹ کیا ہوگا، کیونکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکوینس کے ساتھ ٹینسز کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ یو آر گیٹنگ ٹینسز 12 ٹینسز۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آخر میں اب سب سے یہی ایک درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں، اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ٹینسز کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے کلاس میں یعنی لاسٹ کلاس میں ٹینسز کا۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔